الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ منورہ میں. ہجرت کرنے کے بعد ہجرت کا جو 9واں سال ہے اور آپ کی زندگی کا سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے ڈیلیگیشنز، بہت سارے وفود مذاکرات کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے، دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. حتیٰ کہ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، باہر سے لوگوں کے آنے کا سال. ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ کی ایک ریسرچ اور تحقیق کے مطابق مسلسل غزوات کے بعد دین اسلام اپنی حقانیت، اللہ کے پیغمبر کی شخصیت اور آپ کی ہستی اور مسلمانوں کے اخلاق سے اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کہ اگر ٹوٹل آپ کی زندگی کے دن کیلکولیٹ کیے جائیں اور یہ دیکھا جائے کہ کتنا ایریا، کتنا علاقہ ہے جہاں یہ دین پھیلا، تو ایوریج بنتی ہے 822 کلومیٹر کا علاقہ روزانہ دین اسلام قبول کر رہا تھا. ایک دن کے اندر 822 کلومیٹر. تو عام الوفود میں 9 ہجری میں جو آپ کے ساتھ پاس وفد آئے، ان میں سے ایک وفد کے اندر مسیلمہ کذاب بھی آیا، جھوٹا مدعی نبوت،
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، وَحَضَرَهُ فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ۔ یہ جو مسیلمہ کذاب تھا، موجودہ جو سعودی عرب ہے، اس کا جو شہر ریاض ہے، اس سے 30 کلومیٹر دور اس کی باقاعدہ ایک بادشاہت، ڈیرہ شاہی اور اپنے علاقے کا بہت بڑا انسان تھا۔ یمامہ اس کے علاقے کو کہا جاتا تھا۔ تو اپنے بہت سارے فالوورز کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ان جعل محمد الامر لی من بعدہ، اگر مسلمانوں کے پیغمبر نے مذاکرات کے دوران اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ان کی وفات کے بعد نبوت میں اور حکومت میں میں حصے دار بن جاؤں گا، تو پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آ کے کہنے لگا یہی بات کہ اگر تو آپ مجھ سے کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لیں کہ آپ کے جانے کے بعد اتھارٹی میرے پاس آ جائے اور مجھے بھی کوئی نبوت مل جائے تو ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، کہا تو مجھ سے نبوت اور سلطنت اور حکومت کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی قسم تیرے جیسا انسان تو کھجور کی ایک شاخ مجھ سے مانگے اور اس شرط کے اوپر اسلام قبول کرے تو میں تو اس کو کھجور کی خشک ٹہنی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ واپس چلا گیا، اور زیادہ ضد میں، اور زیادہ عناد میں، اور زیادہ عداوت اور دشمنی میں آگے بڑھا۔ پھر اس نے اپنے سفیر بھیجے، اور اس کے دونوں سفیر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہنے لگے کہ ہم مسیلمہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ بھی اللہ کا رسول ہے، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ وہ ظالم سفیر آگے سے کہتا ہے، اتشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا سچا رسول ہے؟ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا، اگر یہ قانون اور ضابطہ نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ راوی بیان کرتا ہے، اس دن سے دین اسلام میں اللہ کے پیغمبر کی یہ سنت، یہ ضابطہ اور یہ انٹرنیشنل لا جاری ہو گیا، اور دین اسلام نے بھی اسے ایکسپٹ کیا کہ کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ جب وہ بطور ایمبیسڈر آیا ہے، ایک پیغام لے کے آیا ہے، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ واپس دفع ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب حبیب ابن زید کو مسیلمہ کے پاس اپنا خط دے کے بھیجا، اور مسیلمہ اس ظالم مدعی نبوت، جھوٹے اور کاذب انسان مسیلمہ کے پاس اللہ کے پیارے نبی کا نامہ مبارک لے کے پہنچا، تو اس نے اپنے قلعے میں ختم و حشم میں اور اپنی پوری کی پوری تمطراق اور پوری اپنی تکبر اور غرور کے اندر آ کے جناب حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ تو جھوٹا انسان تھا، اس کے کیا ایٹیکیٹس ہونے تھے، کیا اس کے ضابطے اور اخلاق اور آداب ہونے تھے، حالانکہ یہ بھی اللہ کے پیارے نبی کا سفیر بن کے گیا۔ جناب حبیب ابن زید ان کو سامنے کھڑا کیا، سامنے کھڑا کر کے کہا، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، حبیب تم مانتے ہو کہ اللہ کے پیارے نبی تمہارے محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟
سیدنا حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا نعم، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے اگلا سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، تم یہ بھی مانتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ خاموش کھڑے ہیں، کہتے نہیں میں بہرا ہوں، مجھے تمہاری آواز نہیں سنائی دیتی، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جملہ میں سن ہی نہیں سکتا، یہ میری سماعتوں سے ٹکرا ہی نہیں سکتا۔ اس نے اپنے جلادوں کو بلایا اور کہا زید کے ایک ہاتھ کو بازو سمیت اکھاڑ کے کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ کاٹ کے پھینکا اور پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد کریم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں بہرا ہوں، اس طرح کی اول فول میں نہیں سن سکتا۔ دوسرا بازو کاٹ کے پھینک دیا۔ پھر پوچھا مانتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں یہ جملہ سن نہیں سکتا، پاؤں کاٹے۔ پھر پوچھا مانتے ہو میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں اس طرح کی بات تو سننے کا بھی روادار نہیں ہوں۔ دوسرا پاؤں دوسری ٹانگ بھی کاٹ کے رکھ دی۔ تاریخ بیان کرتی ہے جناب حبیب ابن زید اپنے اعضاء کو ایک ایک کر کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کٹواتے چلے گئے۔ مسئلہ ختم نبوت کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور ختم نبوت کے ڈاکو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور مبارک سے شروع ہو گئے۔ صحیح بخاری میں اللہ رب العزت کے پیارے نبی کو خواب میں دکھایا گیا، اور نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، سچ اور برحق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا، اچانک میں اپنے ہاتھوں میں بسوارین من ذہب سونے کے 2 کنگن دیکھتا ہوں، اہمنی شأنہما، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ سونا اور اللہ کا نبی، سونے کے کنگن اور میرے ہاتھ یہ کہاں سے آ گئے؟ صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر وقت گزرتا چلا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعبیر کی کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے خواب کے اندر ہی بتا دیا، اے میرے پیارے نبی انفخ فیہما، سونے کے کنگن دیکھ کے پریشان نہ ہوں، آپ ایک پھونک ماریں اور یہ دونوں کنگن آپ کی پھونک سے اڑ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں فنفخت، میں پھونک مارتا ہوں، فطارا، وہ دونوں کنگن سونے کے اڑ جاتے ہیں۔ بعد میں جب مسیلمہ کذاب اور اسود انسی نبوت کا دعویٰ لے کے آئے تو اس مسیلمہ کذاب سے آپ نے کہا تھا تم جو بھی باتیں کر لو، مجھے آج اپنے خواب کی تعبیر دکھائی دے رہی ہے، تم وہی دنیا دار بادشاہ ہو، بادشاہ جو سونے کے کنگن پہنتے تھے، جو میں نے خواب کے اندر دیکھے تھے، ختم نبوت کے تم وہی ڈاکو ہو، اور تم ہماری پھونکوں سے اپنی اوقات سے تجاوز نہیں کر سکو گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہی میں نبوت کے جھوٹے دعوے شروع ہو گئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے صحیح بخاری کے ایک اور حدیث میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا لا تقوم الساعہ، اے میری امت کے لوگو، اے میری امت کے لوگو، یاد رکھنا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یبعث 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی بعدی، قیامت تک 30 دجال کا معنی ہوتا ہے انتہا درجے کے دھوکے باز، کذاب انتہا درجے کے جھوٹے، 30 دجال ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے، 30 دھوکے باز اور غدار ہوں گے، وہ سب کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں۔ اے میری امت کے لوگوں یاد رکھنا لا نبی بعدی، اللہ نے نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم کر دیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے
کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اور سابقہ انبیاء سے بھی اللہ نے یہ وعدہ لے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے نبیوں تمہارا اپنا اپنا دور ہو، اے میرے آدم، اے میرے نوح، اے میرے ابراہیم، اے موسیٰ اور اے عیسیٰ، اے میرے خلیل اور کلیم، اے میرے پیارے نبیوں پیغمبروں، میں تمہیں نبوت کا تاج پہناؤں گا، لیکن میرے ساتھ عالم ارواح میں ایک وعدہ کر لو، تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرا آخری نبی آ جائے گا تو اپنی نبوت کو چھوڑ کے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھو گے نا۔ پکا وعدہ لیا تمام نبیوں سے، پختہ وعدہ لیا۔ میثاق عربی زبان میں وعدے کے لیے عہد بھی استعمال ہوتا ہے، وعدے کے لیے عقد بھی استعمال ہوتا ہے، وعدے کے لیے لفظ وعدن بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میثاق ایسے وعدے کو کہتے ہیں جو بڑی پختگی کے ساتھ، جس پہ حلف کا انداز ہو، جس میں بہت زیادہ انسان کو ایک فوکس والی کیفیت ہو۔ اس طرح پختہ وعدہ ہر پیغمبر کو اللہ نے پیغمبری اس وقت تک دی نہیں جب تک اس سے اپنے آخری پیغمبر کی ختم نبوت کا وعدہ نہیں لے لیا کہ میرا آخری نبی آ جائے گا تو تم اپنی نبوتیں چھوڑ کے اس کا کلمہ پڑھ لو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان لاؤ گے اور اپنی ساری صلاحیتیں میرے آخری نبی کی سپورٹ کے لیے صرف کرو گے۔ سب نبیوں نے وعدہ کیا، پھر اللہ نے ان کے سروں پہ نبوت کا تاج سجایا، عقیدہ ختم نبوت، حتیٰ کہ عیسائی لوگ بھی اس کو جانتے پہچانتے تھے۔ جناب سلمان فارسی، ان کا بڑا پڑھنے والا واقعہ ہے، بڑی دکھ بھری داستان ہے، کیسے ان کو اسلام کی نعمت ملی۔ ایک پادری کے پاس رہے، باپ مجوسی تھا، ایک پادری کے پاس گئے، پھر اگلے کے پاس گئے، پھر اگلے کے پاس گئے، ایک ملک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، چلتے چلتے عرب کے علاقے میں پہنچے، اور آخری پادری نے کہا کہ آج اس روئے زمین پہ حضرت عیسیٰ کا سچا متبع مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ سلمان، تم حق کی تلاش میں نکلے ہو، اور میں تمہیں جاتے جاتے سچ بتاتا ہوں، میں موت و حیات کی کشمکش میں ہوں، اور موت کے وقت میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ہماری کتابوں کے مطابق عرب کے علاقے میں کھجوروں کا علاقہ ہوگا، وہاں آخری پیغمبر آئے گا، اس کی 3 نشانیاں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، صدقے کا مال قبول نہیں کرے گا، تحفہ قبول کر لے گا۔ دوسری نشانی اور تیسری نشانی، اس پیغمبر کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ مہر حصی طور پر، ایک تو ہے نا قرآن مجید میں، عالم ارواح میں اس پادری کو بھی پتا تھا کہ وہ آخری پیغمبر ہوگا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان باقاعدہ فزیکلی جسم کے اوپر، باڈی کے اوپر، دونوں شانہ مبارک کے درمیان ختم نبوت کی مہر پرنٹ ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں اس انسان میں دیکھ لینا تو وہ سچا اور آخری پیغمبر ہوگا، اس کا کلمہ پڑھ لینا تمہاری نجات ہو جائے گی۔ جناب سلمان فارسی اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں آئے، اب یہ غلام بن چکے ہیں، حالانکہ اپنے علاقے کے بہت بڑے انسان کے بیٹے تھے، حق کی تلاش میں مشکلیں برداشت کرتے کرتے ایک عرب انسان کے غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے چند کھجوریں لے کے آئے، کہنے لگا میں نے کہا کہ آپ کے ساتھی غریب غربا ہیں، یہ صدقہ ہے میری طرف سے، آپ کھا لیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے صدقہ قبول نہ کیا، کچھ نہ کھایا، دل میں سوچا ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر اگلے روز آئے، کہے یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، گفٹ اور تحفہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے قبول کر لیا، دل میں سوچا دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ پھر آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور پیچھے کی طرف آئے، جھانکنے تانکنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا سلمان کچھ دیکھنا چاہتا ہے، سلمان کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنی چادر مبارک کو کمر سے تھوڑا سرکایا، جناب سلمان فارسی سے کہا سلمان کچھ دیکھنا چاہتے ہو نا، دیکھ لو۔
جناب سلمان فارسی نے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر دیکھی، خوشی کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ اللہ تیرا شکر ہے جو میں نے کئی سالوں سے تلاش حق کا سفر شروع کیا تھا، آج وہ سچا نبی مجھے مل گیا ہے اور تینوں نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اس قدر اہم عقیدہ ہے، عالم ارواح میں بھی اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، سابقہ آسمانی کتابوں میں اس عقیدے کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا گیا، قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں اس عقیدے کو صراحتاً اور اشارتاً مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس وقت تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک پوری کی پوری انسانیت عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میدان محشر ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، سورج قریب تر ہوگا، پریشانی کا ماحول ہوگا، لوگ جمع ہو کے انبیاء کے پاس جاتے جائیں گے، حتیٰ کہ آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ میدان محشر میں بھی اس عقیدے کا اظہار کریں گے۔ اے آدم کے بیٹو، اگر تم سفارش کروانا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کے پاس جاؤ کہ جس کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور ختم نبوت کا تاج بھی اس کے سر پہ سجایا ہے۔ لوگ جا کے پھر یہی کہیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے، تب رب العالمین کی طرف سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتا بھی دیا کہ 30 جھوٹے دجال کذاب لوگ دھوکے سے کام لیتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ کی زندگی میں یہ فتنہ دب گیا جو ہی آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ ہم پوری طرح اندازہ نہیں کر سکتے کہ مدینہ منورہ کن مشکلات کے اندر گر گیا تھا۔ 822 کلومیٹر کا علاقہ روزانہ مدنی اسٹیٹ اور مدنی ریاست میں شامل ہو رہا۔ ظاہر ہے ان میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جن کی تربیت، جن کی تعلیم، جن کا تزکیہ اور جن کی افکار کی طہارت پوری طرح سے نہ ہو سکی۔ آپ کی وفات کے بعد 4 قسم کے لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے۔ کچھ وہ تھے جو بتوں کو پوجنے لگے، دوسری قسم کے وہ تھے جھوٹے نبیوں کے پیچھے لگ گئے، تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، چوتھی قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن پرائیویٹ دیں گے، اپنے طور پہ دیں گے، ریاست کو، خلیفہ کو، جناب صدیق کو جمع نہیں کروائیں گے، صدیق تیری عظمت پہ قربان جائیں۔ اسلام میں شروع کے اندر جو فتنے پیدا ہوئے ان میں سے بہت بڑا فتنہ ختم نبوت پہ حملہ تھا، اور اللہ کے پیارے نبی کے جانے کے بعد جو اہم ترین جنگیں ہوئیں ان میں سے ایک بہت بڑی جنگ ان مرتدین کے خلاف جنگ تھی۔ ہم تو دلائل دیتے ہیں نا، ہمارے شاید ایمان کمزور ہیں اور یہ مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے۔ صحابہ کے ایمان ایسے ایمان تھے کہ حبیب ابن زید یہ لفظ لانا بھی زبان پہ گوارا نہیں کیا، جسم کٹ گیا اور چھلی ہو گیا کہ اللہ کے آخری نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک قافلہ روانہ کیا جنگ کرنے کے لیے۔ مسیلمہ کذاب کے علاقے میں صحابہ کرام پہنچے اور آج بھی اس کی کچھ باقیات ریاض سے تقریباً 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ قلعے کے نشانات پائے جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگ داستانیں سناتے ہیں۔ شہداء کا قبرستان بھی وہاں پایا جاتا ہے جنہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب سے باقاعدہ جنگ ہوئی، اور یہ لوگ 40,000 کے قریب لوگ وہ تھے جنہوں نے مسیلمہ کذاب کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھ لیا تھا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو کہتے تھے ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹا ہے،
ہم جانتے ہیں یہ جھوٹا ہے، لیکن ہماری برادری کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، برادری تو ہماری ہے، قبیلہ ہمارا ہے، خاندان ہمارا ہے، آگے جا کے عروج ملے گا ہمارے خاندان کو ملے گا، ترقی ملے گی ہمارے خاندان کو ملے گی۔ انسان جب دنیا پرست ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات، کیا کیا سلسلے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ کے اندر اس قدر شدید جنگ، صحابہ کرام اور تابعین کی تعداد کم اور ان کی تعداد بہت زیادہ، مختلف فتنے، مدینے کا بھی گھراؤ، اور جناب صدیق نے مدینے کے اوپر پہرہ دار مقرر کیے ہوئے یہ پابندی لگائی ہوئی، مسجد نبوی میں دن رات رہنا ہے۔ عالم کفر نے انگڑائی لی، مسلمانوں کا پیغمبر دنیا سے جا چکا ہے، موقع ہے کہ دین اسلام کو ابھی سے دبا دیا جائے۔ بین الاقوامی طاقتیں، کہیں یہودی، کہیں عیسائی، کہیں مشرکین، میں ان دوستوں کو کہتا ہوں جو خلافت کا نام لے لے کر آج صحابہ پہ تبرع بازیاں کرتے ہیں۔ جناب صدیق نے کوئی خلافت مٹھائی کا تھال نہیں تھا جس کو پکڑا اور کھا گئے، اور آج امت کو لوگ لڑانے والے پیدا ہو گئے، فلاں کا حق تھا فلاں نے لے لیا۔ میں تو کہتا ہوں جناب صدیق کا اس امت پہ سب سے بڑا احسان ہے کہ جب مدینہ منورہ پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، نبوت پہ ڈاکے پڑ رہے تھے اور دین اسلام کا مرکز خطرے میں تھا، جناب صدیق نے اس وقت مسلمانوں کو سنبھالا دیا، ان کو حوصلہ دیا۔ وہ تو محسن ہیں امت کے، انہوں نے ایسے ایسے جرأت مندانہ فیصلے کیے کہ ان سارے فتنوں کی سرکوبیاں کی اور ان کو ابتدائی کے اندر مٹی کے گڑھے میں دفن کر کے رکھ دیا۔ مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے صحابہ روانہ ہوئے، حفاظ روانہ ہوئے، روانہ ہوئے، قرآن کے قراء روانہ ہوئے، اور جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی سمجھ اللہ وقت کے علماء اور قرآن کے علماء کو دیتا ہے۔ اس لیے وہ پہچان جاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ فتنہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام روانہ ہوئے، لیکن وہ ایسے جنگجو قسم کے لوگ تھے کہ کچھ اصحاب، کچھ تابعین زیادہ دیر تک جب ٹھہر نہ سکے تو ایک بڑا عجیب کردار سامنے آتا ہے۔ جناب ثابت ابن قیس ابن شماس خطیب رسول جب مسیلمہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آیا تھا نا، اس وقت بھی اللہ کے نبی کی طرف سے جوابات جناب ثابت نے دیے تھے۔ ان کی آواز بہت اونچی تھی، ان کو خطیب الرسول کہا جاتا تھا، فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، پورے مجمع پہ چھا جاتے تھے۔ تو یہ بھی اس قافلے میں روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث مختصراً اور مستدرک حاکم میں تفصیلاً آئی ہے کہ جناب حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس نے خوشبو لگائی، غسل کیا، مہندی لگائی اور اپنے جسم پہ کفن پہن لیا، 2 چادریں اوڑھ لیں، اور صحابہ سے، تابعین سے کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے کمزوری کیوں دکھا رہے ہو؟ آؤ میں نے کفن پہن لیا ہے، اس طرح جنگ کرو جیسے اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم کافروں سے لڑا کرتے تھے۔ یہ کافر لوگ ہیں۔ عدالتوں میں مقدمے دائر کرنا اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے ٹیبل ٹاک کرنا، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ ہماری تو غلطی یہ ہے کہ ہم ان سے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ان کو مذاکرات پہ بلاتے ہیں۔ کچھ باتیں مذاکرات کے قابل ہوتی ہی نہیں، وہ طے شدہ ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ منہج نہیں تھا، یہ منہج اس کا ہوتا ہے جس کا اپنا عقیدہ کمزور ہوتا ہے کہ شاید کوئی اور نبی نہ آ گیا ہو، وہی ٹیبل ٹاک کرے گا، وہی دوسرے کے دلائل سنے گا۔ صحابہ نے پوری اپنی اسلامی تاریخ کے اندر جب بھی جھوٹی نبوت والے لوگ پیدا ہوئے، پوری اسلامی تاریخ میں ایک دفعہ بھی ان کو ٹیبل ٹاک کی دعوت نہیں دی گئی، ان کو جنگ کی دعوت دی گئی ہے، تلوار اٹھائی گئی ہے، جہاد کیا گیا ہے کہ کون ہوتے ہو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے؟
جناب صدیق نے صحابہ کرام کو روانہ کیا، سب پسپا ہوئے اور مسیلمہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گیا، بہت بڑا قلعہ، اونچی اونچی اس کی دیواریں، اب باہر سے محاصرہ، سمجھ نہیں آ رہی فائنل یہ معاملہ کیسے ہوگا، اس کی شکست کیسے ہوگی۔ ایک اور صحابی جناب براء ابن مالک، یہ بھی شہید ختم نبوت ہیں، صحابی رسول ہیں، صحابہ کرام اور تابعین اور اپنے مسلمان اہل ایمان مجاہدین ساتھیوں سے کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ جوانیاں کس لیے ہیں، یہ طاقتیں کس لیے ہیں، اگر اللہ کے نبی کے ختم نبوت پہ قربان نہیں ہونا تو ہم کس لیے ہیں، اٹھاؤ مجھے، ڈھال پہ رکھو، نیچے سے نیزے پہ اٹھاؤ، نیزوں کی انیوں پہ اچھال کے اونچا کر کے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے مجھے زور لگا کے ڈھال کے اوپر رکھ کے نیچے سے نیزوں کے ذریعے اندر پھینکو، میں اندر جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ جناب براء ابن مالک کو اس طرح سے اندر پھینکا جاتا ہے، ایک اور صحابی اس طرح قربانی دیتے ہیں، اندر جا کے دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر صحابہ کرام اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی کے چچا سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی مسیلمہ کی جنگ میں موجود تھے، کہتے ہیں میں اپنے دل کے اندر سوچ رہا تھا اے وحشی تو نے اللہ کے پیارے نبی کے چچا کو شہید کیا تھا، آج موقع ہے اس جھوٹے کاذب دجال کو ختم کر دے، شاید اس جرم کی کچھ تلافی ہو جائے، تم اللہ کے سامنے سرخ رو ہو جاؤ۔ کہتے میں تو اس طاق میں تھا کہ میں نے تو مسیلمہ کو مارنا ہے، اسی کو قتل کرنا ہے، میں نے دیکھا اونٹ کی طرح اس کا گندمی رنگ، بال اس کے بکھرے ہوئے، لمبا تڑنگا اس کا قد اور چوڑا اس کا سینہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا، میں نے اپنے خاص افریقن سٹائل میں، خاص انداز میں جو حبشیوں کا ہوتا تھا اس کے سینے کے اوپر نیزہ مارا اور اس شدت کے ساتھ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ ایک اور انصاری صحابی نے اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا اور اس طرح اس فتنہ کی سرکوبی کی گئی، ختم نبوت پہ ڈاکے ایسے ایسے پڑھنا شروع ہو گئے، اور تو اور ایک خبیثہ عورت نے بھی دعویٰ کر دیا، اس کو سجا کہا جاتا تھا، اس نے کہا عورتوں میں کوئی نبیہ نہیں ہو سکتی، میں بھی نبیہ ہوں۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسیلمہ کذاب نے کہا تم علیحدہ نبیہ میں علیحدہ نبی، ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، آدھا حصہ تمہارا ہوگا آدھا حصہ میرا ہوگا، آؤ میرے ساتھ مذاکرات کرو۔ اس نے کہا مذاکرات کر لیتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے، ان دجالوں کا کردار ہی بڑا شرمناک ہے، کہاں وہ اللہ کے نبی شرم و حیا کے پیکر، دونوں جہانوں کے سردار، جبریل جن کی رکابیں تھامیں، پتھر جن کو سلام کریں، دنیا جس کی عظمت کو مانے، معراج کی سیر کریں، رب کریم ان پہ صلاۃ و سلام بھیجے، کہاں یہ جھوٹے خبیث اور کمینہ فطرت انسان۔ اس نے کہا مذاکرات کرتے ہیں، آدھا علاقہ تیرا ہوگا آدھا میرا ہوگا۔ خیمے میں 3 دن مذاکرات ہوتے رہے۔ یہ ممبر رسول کی پاکیزگی ایسی ہے کہ ان جھوٹے دجالوں کا کردار بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، یعنی مسجد میں کھڑے ہو کے ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ان کے کردار کو بیان کیا جائے کہ کیسے یہ دعویٰ کا نبوت کرنے والے کیسے کمینہ صفت لوگ تھے۔ خلوتوں میں تنہائیوں میں مذاکرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شادی نہ کر لیں، کہتی چلیں شادی کر لیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنی قوم کے پاس واپس آتی ہے، قوم کے لوگ پوچھتے ہیں تم اتنی عظیم خاتون مسیلمہ سے شادی کی ہے تو اس مسیلمہ نے حق مہر کیا رکھا ہے؟ وہ کہتی ہے تو میں پوچھ ہی نہیں سکی۔ اس نے کہا میں اپنے مؤذن کو بھیجتی ہوں، وہ پوچھ کے آتے حق مہر کیا ہے۔ مسیلمہ نے کہا اپنے مؤذن کو بھیجو، اسے حق مہر بتاؤں گا۔ حق مہر پوچھنے گیا، کہا تمہارے ساتھ شادی کی خوشی میں محمد کے دین میں علیہ السلام 5 نمازیں تھیں اور میں نے ان میں سے عشاء اور فجر کی 2 نمازوں کی چھٹی کر دی ہے، رخصت دے دی ہے۔ ایسے کمینہ صفت لوگ، انہوں نے بھی یہ دعوے کر دیے
ایک تیسرا انسان اسود انسی وہ اٹھا، اس نے بھی دعویٰ کر دیا میں بھی نبی ہوں۔ یہ یمن کا تھا، بہت وڈیرا انسان، وہ ریاض کے علاقے کا تھا، یہ یمن کے علاقے کا تھا، جو مدینہ سے دور دور علاقے تھے، وہاں یہ فتنے زیادہ تھے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ امام ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی اس کے سامنے پہنچے، ان سے بھی اس نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ امام ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کہنے لگے میں بہرا ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کے سچے نبی کا غلام ہوں، میرے کان ایسی باتیں نہیں سن سکتے، میں نہیں سنتا تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو اس کے سننے کا بھی روادار نہیں، تم دلائل کی باتیں کرتے ہو، تبادلہ خیال کی باتیں کرتے ہو، ٹیبل ٹاک کی باتیں کرتے ہو، یہاں ٹیبل ٹاک میرے بھائیوں نہیں چلا کرتی۔ اور میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ختم نبوت کا غیرت مندانہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے۔ امام ابو مسلم خولانی نے کہا مجھے نہیں سمجھ آتی تم کیا کہہ رہے ہو۔ امام مسلم کی عظیم کتاب صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی نے اور اسی طرح سے امام ابن حجر نے اسد الغابہ میں مورخین نے لکھا کہ اس ظالم انسان نے جو وقت کا جھوٹا دجال پیغمبر بنا بیٹھا تھا، اسود انسی، اس نے کہا آگ کا الاؤ بھڑکایا جائے، اور امام مسلم خولانی کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ یہ ختم نبوت کے مجاہد اور ختم نبوت کے محافظ اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربانی دینے والے لوگ، ان کو اللہ نے ایسی کرامت دی، ایسی کرامت دی کہ آگ کے اندر امام ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ مسکرا رہے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا میں مدینہ منورہ پہنچوں، تو پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے نبی وفات پا چکے تھے۔ مسجد نبوی میں آئے، وہاں نماز پڑھنے لگے، جناب عمر فاروق نے ان کو دیکھا، بات بڑی مشہور ہو چکی تھی کہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک مجاہد کی ایک کرامت اللہ نے دکھائی ہے کہ دجال انسان نے ان کو آگ میں پھینکا لیکن وہ محفوظ رہے۔ جناب عمر فاروق نے پوچھا تم یمن سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں۔ کہا اس بندے کا کیا بنا جس کو آگ میں پھینکا گیا تھا؟ یہ خود تھے، خاموش رہے۔ پہچان گئے جناب فاروق، کہنے لگے تمہیں اللہ کی قسم ہے سچ بتاؤ وہ تم تھے؟ امام ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ خاموش رہے۔ تب حضرت عمر فاروق نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں اس انسان کی زیارت کر لی ہے جس کے ساتھ وہی سلوک ہوا تھا جو تیرے پیغمبر ابراہیم خلیل کے ساتھ ہوا تھا۔ ختم نبوت کا مسئلہ شروع سے اس طرح اس نے پر کھولے اور نزاکتیں پیدا کیں، لوگوں نے چور دروازے کھولنے کی کوششیں کیں، ڈاکو آتے رہے، 30 آپ نے بڑے بڑے نام بتائے۔ ابھی تو ختم نبوت کا ایک بہت بڑا ڈاکو آنے والا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہ آئے گا نہیں۔ وہ دجال اکبر ہے، وہ سب سے بڑا دجال ہوگا، جتنے دجال آئے ان میں وہ سب سے بڑا ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی حدیثوں میں بتا دیا کہ وہ پہلے یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں اور پھر ترقی کر کے کہے گا کہ میں رب ہوں۔ جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں نماز میں، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ بر صغیر کے اندر صحابہ کرام کی آپ نے تاریخ سن لی، تابعین کی تاریخ دیکھ لی، صحابہ کا ایمان دیکھ لیا کہ ختم نبوت کے مسئلہ پہ وہ کس قدر سینسیٹیو، کس قدر حساس واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے نہ سننا گوارا کیا، نہ ٹیبل ٹاک گوارا کی، سیدھی جنگ ہے اس انسان کے ساتھ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ہمارے اس سب کنٹیننٹ کے اندر بر صغیر کے علاقے میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے انگریز شاطر اور چالاک لوگ جب انہوں نے بر صغیر کے وسائل پہ قبضہ کیا تو اس وقت ان کو علماء کی طرف سے، مجاہدین کی طرف سے مختلف قسم کی مزاحمت کا، جہاد کا، تلوار کا سامنا کرنا پڑا۔ دین اسلام ایسا دین ہے، یہ غلامی کے طریق نہیں سکھاتا ہے۔ مولانا جعفر تنیسری
مولانا یحییٰ علی، ان جیسے لوگوں کو کبھی جزائر انڈیمان میں، کبھی کالا پانی میں، کبھی جیلوں میں، کبھی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، اور جب ان کو پھانسی کے پھندے کی خبر سنائی جاتی تو یہ پھولے نہ سماتے تھے، ان کی رگوں میں خون تازہ دوڑنے لگتا، اور وہ جیلر لوگ پوچھتے، لوگ پھانسی کی خبریں سنتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تم خوش ہو جاتے ہو؟ تو یہ جواب دیتے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، جس مقصد کے لیے زندگی ملی تھی آج وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ انگریز نے پھر اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی کہ اگر ہم بر صغیر میں اپنی حکومت کو طول دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے، ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ماڈل رول ان کے پیغمبر کا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پیغمبر کے ساتھ محبت میں کمی کر دی جائے۔ دوسرا، ان لوگوں کے اندر جذبہ جہاد بہت ہے، یہ اپنے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، جس طرح باقی قومیں زندگی سے محبت کرتی ہیں، مسلمان ویسی شہادت سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ یہ جذبہ ان کے اندر سے ختم کیا جائے۔ پھر پلان ہوا اس کے لیے کیا کیا جائے۔ چند افراد ان کی نگاہوں میں آئے اور ان میں سے سب سے زیادہ سوٹیبل ان کو وہ کانا دجال مرزا غلام احمد قادیانی نظر آیا، جو انگریز سرکار کا ملازم تھا، منشی کے طور پہ ملازمت کرتا تھا۔ 1864 کے اندر وہ ایک منشی ہے اور ایک منشی لیول کا ملازم انسان ہے، اس کو تیار کیا گیا۔ سب سے پہلے اس نے کافروں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، آریوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف کتابیں لکھیں، مناظرے کیے، مسلمانوں میں اپنے آپ کو مقبول کروایا، اپنی شہرت بنائی۔ شہرت حاصل کرنے کے بعد پھر اس نے کہا میں مجدد ہوں۔ تیسرے نمبر پہ اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں۔ چوتھے نمبر پہ اس نے کہا میں امام مہدی ہوں۔ پانچویں نمبر پہ اس نے کہا کہ میں تو نبی ہوں۔ اور نعوذ باللہ اس نے ایسے ایسے الفاظ لکھے، کہا میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں اسماعیل بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں۔ ایسی اس کی کتابیں، اس کے اندر ایسی غلاظت بھری ہوئی۔ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، قادیانی کبھی بھی اپنے لٹریچر کے طور پہ اپنے جھوٹے دجال مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں تقسیم کرتے، وہ دھوکہ دینے کے لیے قرآن ہی تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی تشریح کے اندر جن آیات میں اللہ کے پیارے نبی کا تذکرہ ہے ان کو فٹ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہوئے مرزا غلام احمد پہ۔ اس جھوٹے انسان کی کتاب پڑھ کے تو کوئی بندہ قادیانی نہیں رہے گا، اس کو اچھا انسان بھی نہیں سمجھے گا۔ نبی ہونا تو دور کی بات ہے، جو زنا کا عادی ہو، جو شراب خور ہو، شراب نوش ہو، جو پرلے درجے کا جھوٹا ہو، جو بہت ساری مرضوں کا مجھوہ ہو، جو دماغی طور پر فٹ نہ نظر آتا ہو اور عجیب اول فول بکتا رہتا ہو، کون شخص اسے نبی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ لیکن اس کے پیچھے چونکہ پوری انگریزی حکومت کی سازش تھی، باقاعدہ ایک معاہدہ تھا، کروڑوں اربوں روپے لگائے گئے، قادیانیوں کو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر سرفراز کیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خبیث لوگ جو 1864 سے شروع ہوئے تھے مملکت پاکستان میں، ان کو دبایا جاتا، لیکن چونکہ انگریز نظام ایسا بنا کے گئے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بھی یہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز رہے۔ حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان سے لوگوں نے کہا کہ قادیانی نہ مسلمانوں سے وفادار ہیں نہ پاکستان سے وفادار ہیں، ان کو بڑے بڑے عہدے نہ دیجئے۔ لیکن ان کا ایک اپنے وسیع الظرف قسم کے انسان تھے، انہوں نے اس دور کے اندر وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کو بنایا، جو ایک کٹڑ قسم کا قادیانی تھا، اور 1952 کے اندر ایک پبلک گیدرنگ سے ایڈریس کرتے ہوئے، اجتماع کرتے ہوئے اس نے کہا یہ تمہارا دین اسلام سوکھا ہوا درخت ہے جس کی ٹہنیاں سوکھ چکیں، اور قادیانیت اللہ کا لگایا ہوا تازہ پودا ہے۔
اس کی اس بات سے اشتعال پھیلا، علماء جمع ہوئے اور 1953 میں تحریک ختم نبوت شروع ہو گئی۔ لاہور کے لوگ، کراچی کے لوگ، تمام مکاتب فکر کے لوگ، کیا اہل حدیث، کیا دیوبند، کیا بریلوی، کیا دائیں بائیں، سب فرقوں کے لوگ اس مسئلے کے اوپر مجتمع ہو گئے۔ لیکن قادیانی بڑی بڑی اونچی سیٹوں پہ تھے۔ ایک طرف قائد اعظم کی وسعت ظرفی کہ انہوں نے جانتے ہوئے بھی کہ قادیانی ہے اسے وزیر خارجہ بنایا، اور دوسری طرف اس قادیانی کی تنگ نظری، قائد اعظم کا جنازہ سامنے موجود تھا اور وہ اس وقت کا وزیر خارجہ ان کے جنازے میں شامل نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا ہماری قادیانی جماعت نہیں اجازت دیتی، ہمارے لیڈر اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ جب یہ باتیں پھر عام ہوئیں، علماء کا اجتماع ہوا اور انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا، 3 مطالبے سامنے رکھے کہ اس خبیث قادیانی کو اس عہدے سے ہٹایا جائے، نہ یہ اسلام کا وفادار، نہ مملکت اسلام اور اس عظیم وطن پاکستان کا وفادار ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ رکھا کہ جتنے بھی کلیدی عہدے ہیں ان تمام عہدوں سے بھی ان کو ہٹایا جائے۔ اور انہوں نے اس طرح کے مطالبات جب پیش کیے تو اوپر سے امریکہ کا دباؤ، بیرونی طاقتوں کا دباؤ، حکومت نے بجائے اس کے کہ علماء کے مطالبات سنیں، جو یہ مطالبے کرتے، اجتماع کرتے، جلسے جلوس کرتے، ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ 10,000 کے قریب لوگ وہ تھے جو 1953 کی تحریک نبوت میں ختم نبوت اور ختم نبوت کی عظمت کے لیے شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کے خون بہائے گئے، ان کو جیلوں میں بھیجا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کہتے ہوئے مجھے بھی ایک اعزاز محسوس ہوتا ہے، 1953 کی ختم نبوت کی تحریک میں علماء نے سینکڑوں کے حساب سے کہا تم ہمیں گھروں سے پکڑنا چاہتے ہو، ختم نبوت کا مسئلہ تو وہ ہے، ہم خود تمہیں گرفتاریاں دیتے ہیں۔ میرے والد محترم مولانا یوسف رحمہ اللہ سائیوال جیل انہوں نے کاٹی، علماء نے جیلیں کاٹیں، کچھ کمزور لوگ معافیاں مانگ کے باہر بھی آئے، لیکن کچھ ایسے ایمان والے بھی تھے، کچھ ایسے پختہ عقیدے والے بھی تھے کہ ایک اس مجاہد ختم نبوت کی ماں اس سے ملنے جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگ جاتی ہے کہ میرا بیٹا آج جیل میں ہے۔ جیلر کہتا ہے مسئلہ ہی کیا ہے، معافی مانگو، جیل سے باہر جاؤ، تو وہ رو کے کہنے لگتی ہے میں نے تو اپنے بیٹے کو پالا ہی اس لیے تھا، میری آنکھوں میں آنسو ایک فطری محبت کی وجہ سے ہیں، ہم اس مسئلے میں معافی نہیں مانگ سکتے۔ تو 1953 کے اندر یہ تحریک چلتی رہی، پھر جاری رہی، قادیانی بڑے بڑے عہدوں پہ سرفراز رہے۔ اللہ رب العزت نے ان 10,000 لوگوں کی شہادتوں کو قبول کیا اور 1974 میں باقاعدہ آئین پاکستان کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ افسوس ہے یہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ختم نبوت کے لوگوں کو غیر مسلم اقلیت اس لیے اس دور میں قرار دیا گیا، حالات ایسے تھے، بین الاقوامی دباؤ ایسا تھا، علماء مجبور تھے، قیادت ایسی تھی، وگرنہ آپ نے دیکھ لیا ان کا حل یہ نہیں تھا۔ جو پہلی نسل ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والی تھی ان کا حل جنگ ہی تھا تاکہ وہ فتنہ مستقل طور پہ ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، آج بھی یہ فتنہ قادیانیت پورے زور شور کے ساتھ جاری ہے، اور ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے برطانیہ، امریکہ، جرمنی اور بہت سارے ممالک باقاعدہ فنڈنگ کر کے ان کے تقریباً 1,000 سے زائد ہاسپٹلز موجود ہیں اور سینکڑوں ممالک کے اندر ان کے دفاتر موجود ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ان کے لوگ موجود ہیں۔ اور سب سے پہلا طریقہ واردات باقاعدہ ایک لجنہ ہے اماء اللہ، قادیانی حسین دوشیزائیں اور عورتیں اپنی جوانی نیلام کرتی ہیں اور ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اس طریقے سے پہلا وار یہ کر کے دوسرے نمبر پہ جاب کی پیشکش، تیسرے نمبر پہ ویزے کی پیشکش، چوتھے نمبر پہ بلینک چیک اور اس طرح کی چیزیں دے کے میں افسوس کے ساتھ عرض کروں گا ربوہ، چناب نگر ان کا اصل مرکز
جو قادیانی کی جائے پیدائش ہے وہ تو قادیان ہے نا، ہندوستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، ہندوستان کے پنجاب کے علاقے اور ضلع گرداسپور میں، اور اس کو باقاعدہ اس ظالم قادیانی نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مکہ اور مدینہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ بہت ساری حکومتوں کی سازش، مسلمانوں کی عقیدت کے مراکز بدلنے کی سازش۔ اس وقت افسوس کے ساتھ ایک ریکارڈ کے مطابق ربوہ کے ہسپتال میں سینکڑوں ہزاروں مسلمان نوجوان ہیں جو اس طریقہ واردات کے تحت قادیانی ہو رہے ہیں۔ یہ فتنہ اپنے زوروں میں ہے۔ اللہ نے اس ظالم کذاب کو عبرتناک موت دی، اتنی عبرتناک موت، اتنی عبرتناک موت۔ اس کا اپنا بیٹا مرزا بشیر الدین، سیرت کے اوپر اس نے کتاب لکھی اپنے باپ اس جھوٹے دجال کے حالات میں، اور اس کے اندر یہ اعتراف کرتا ہے اس کو پیٹ کی بیماری ہوئی، مروڑ اٹھے، کہتے ہیں ہم نے ان کو غسل بھی دیا تو غسل کے دوران بھی ان کے پیٹ سے گندگی خارج ہو رہی تھی، اور ان کے منہ کے اندر سے بھی بدبو والا مواد خارج ہو رہا تھا۔ ذلتناک اور شرمناک قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی۔ آئیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو سمجھائیں، بیٹوں بیٹیوں کو سمجھائیں، ختم نبوت پہ سیمینارز ہوں، پروگرامز ہوں، اور اس عقیدے کو پروموٹ کیا جائے، اور جو قادیانیوں کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس عقیدے پہ موت دے، اور کل قیامت کے دن عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ ہمیں پیارے نبی کے قدموں میں جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔